अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए ब्लॉग के साथ मैं हूं अहमद हमदानी। नाज़रीन, मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाने वाले ताजरों और सनतकारों जो अंडर इन्वाइसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ हुकूमत ने भरपूर कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। FBI और तहकीकाती इदारों ने एक बड़े स्कैंडल का सुराग लगा लिया है। गुज़श्ता रोज़ 2 अक्टूबर को ताजर तबका ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान ताजर हजरात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात का हौसला अफजा जवाब दिए और उन्हें पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने की तलकीन की। आर्मी चीफ ने उन्हें कहा कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को आपको मुतमईन किया जाएगा, आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर ममलकत हमाद अज़हर और FBI के चेयरमैन शबर जैदी भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसीलात जो हमें हमारे ज़राए ने दी हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि चाइना से 12 अरब डॉलर की बरामदात हुई। पाकिस्तानी ताजरों ने चाइना से 12 अरब डॉलर की बरामदात मंगवाई, लेकिन वो पाकिस्तान आकर 6 अरब रुपए की रह गई। अंडर इन्वाइसिंग की गई और इस सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग की, इसमें पाकिस्तान का ताजर तबका मुलव्वस है। 6 अरब डॉलर की खती रकम मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इन्वाइसिंग में हमारा पाकिस्तान का ताजर तबका मुलव्वस पाया गया है। आर्मी चीफ ने वहाँ पे इनको यकीन दहानियाँ भी कराई ताजर हजरात को कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा, और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत एक कमेटी कायम की जाएगी जिसमें ताजर हजरात होंगे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे। वहाँ पे अगर ऐसा कोई मसला जिसके ऊपर कार्रवाई मकसूद हो, पहले वो वहाँ नैब या तहकीकाती इदारे FIA या एंटी करप्शन के जो इदारे हैं उनमें पेश होने की बजाय पहले उस कमेटी के अंदर पेश होगा। वो कमेटी अगर ये समझेगी कि इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई की जानी चाहिए तो फिर उसके ऊपर वो जो कमेटी होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे सदारत, तो वो तहकीकाती इदारों बिलखसूस नैब, FIA या जो सूबाई बदउनवानी करप्शन और बदउनवानी के इदारे हैं उनको भेजी जाएगी। फिर वो इदारे जो है ना उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन कारोबारी हजरात जो अंडर इन्वाइसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये जो नशिस्त हुई आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, इसमें ताजर तबका ने यह भी कहा कि हमें कुछ मराहत दी जाएँ। गैस और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सनतकारों को शदीद मसाइल का सामना है। तो इसके ऊपर हमाद अज़हर वहाँ मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना में एक समरी इस सिलसिले में पेश की जाएगी जिससे सनतकारों के जो मसाइल हैं उसको भी हल किया जा सके। यहाँ पे नाज़रीन हम आपको बताते जाएँ कि गुज़श्ता रोज़ नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ताजरों के से एक ख़िताब किया लाहौर के अंदर। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ताजरों का और मुल्क की मईशत का बड़ा गहरा संबंध है। नैब टैक्स के मामलात को देखभाल नहीं कर रहा, बल्कि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या अंडर इन्वेस्टिंग के मामलात होंगे नैब यकीनन उसके ऊपर एक्शन में आएगा और उनके ऊपर भरपूर कार्रवाई करेगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि नैब ताजर तबके को कोई नाजायज़ तंग भी नहीं करेगा। नाज़रीन, ये तो थी वो उस मुलाकात का हवाला जो हमें हमारे ज़राए ने दिया कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत ताजरों के वफद ने जो बातचीत हुई उनसे, और कमर जावेद बाजवा साहब ने ताजर तबका को यकीन दहानी कराई कि आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं जहाँ पे सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगर आप सरमायाकारी करेंगे तो आपको यकीनन पाक फ़ौज भी आपकी सपोर्ट करेगी, आपको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी और आपकी जो सरमायाकारी होगी उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। और इसी तरह नैब के चेयरमैन ने भी ताजरों के एक वफद से मुलाकात करके उनको अपनी भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और नाजायज़ तंग करने के हवाले से जो शिकायत थी उनके अजाले की भी यकीन दहानी कराई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या वफाकी काबीना के दूसरे जो मेंबरान हैं, वज़रा हैं, वो भी आजकल जो कारोबारी तबका है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार करने से गुरेज कर रहा है, उन्हें ये यकीन दहानियाँ करा रहा है कि जी मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें, मुल्क को आपके सरमाए की ज़रूरत है, मुल्क की मईशत को मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जितना आप मुनाफा कमा सकते हैं वो बांग्लादेश, इंडिया या किसी और ममालिक से आप इतना नहीं कमा सकते। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको सरमायाकारी से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आपका वो सरमाया मुल्क की मईशत के काम आएगा, आने वाली नस्लों के लिए वो एक असासे की अहमियत का हामिल होगा। नाज़रीन, आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। गुज़श्ता रोज़ CDA के कुछ सेक्टर्स हैं नाज़रीन जो कि साल से तामीर का शिकार हैं, उसके ऊपर तामीर नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज़ 5 सेक्टर की डेवलपमेंट का काम के तामीर के लिए 18 अरब रुपए की खती लागत की मंजूरी दे दी गई, बजट की मंजूरी दे दी गई।
ان سیکٹرز جن کی تعمیر کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ 18 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں، اس میں سیکٹر E12، I11، سیکٹر I14 اور سیکٹر G5 کے منصوبے شامل ہیں۔ جو تفصیلات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق سیکٹر E12 کے لیے 6 ارب 63 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں، سیکٹر I11 کے لیے 3.1 ارب روپے اور سیکٹر I11 کے لیے 3.1 ارب روپے کی خطی رقم منظور کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکٹر G5 کے اندر انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے کوئی 63 کروڑ روپے 34 کروڑ 80 لاکھ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو 18 ارب روپے کی منصوبے جو کہ اس وقت CDA سے منظور ہوئے ہیں، ان کے مطابق یہ رقم جو ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں کام آئیں گے، جس میں روڈز کی تعمیرات ہوں، گریڈ اسٹیشن کی تعمیرات ہو، ان سیکٹر کے اندر پارکس بنائے جائیں گے، اسکول تعمیر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاسی آب کے منصوبے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو زیر زمین پانی نکالنے کے منصوبے ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے یہ ناظرین ایسے منصوبے ہیں جن کی سالہ سال کی تاخیر کا شکار تھے۔ 18 ارب روپے لاگت کی خطی لاگت سے ان سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور جو ہمیں اس وقت تفصیلات CDA سے موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق 23,827 نئے گھر تعمیر ہوں گے، اور صرف ایک سیکٹر E12 سے جو غیر شدہ پلاٹس ہیں اگر ان کو فروخت کیا جائے تو اس سے CDA کی آمدنی جو ہے نا اس میں 12 ارب روپے کا اضافہ ہوگا، اور ٹوٹل جو 23,827 نئے گھر ہیں ان کی تعمیر، اور یہ جو 5 سیکٹر میں نے آپ کو بتایا، سیکٹر E12، I14، I11، سیکٹر G5 کے جو غیر فروخت شدہ پلاٹس ہیں ان کی فروخت سے CDA کو تقریباً 56 ارب روپے کی خطی رقم آمدنی کا باعث بنے گی۔ تو ان منصوبوں کی منظوری اب دے دی گئی ہے، 5 میں سے 2 منصوبوں کے اوپر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی جو ہے ناظرین، دارالخلافہ اسلام آباد کا ایسا ایک شہر ہے جہاں پہ دور دراز سے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ مزدوری کے سلسلے میں آتے ہیں، نوکری کے سلسلے میں آتے ہیں، لیکن یہاں پہ گھروں کی دستیابی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ فلیٹس، کچھ گھر تعمیر کیے گئے ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر اس سلسلے میں پیسے کما رہا ہے، لوگوں کو مہنگے داموں فلیٹس کرائے پر دیتا ہے، لوگوں کی اچھی خاصی آمدنی وہاں پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ اب CDA نے یہ 5 سیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا آغاز شروع کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 سیکٹر کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام بھی CDA نے شروع کرا دیا ہے، اور 23,827 ان 5 سیکٹر کے اندر نئے گھر بنائے جائیں گے، اور غیر فروخت شدہ پلاٹ جو ہیں ان کو فروخت کیا جائے گا تاکہ جو نئے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو وہ فلاٹ یہاں پہ خرید کر کے اپنے گھر تعمیر کریں گے اور یہاں پہ بسیرا کر سکیں گے، ان کو یہاں پہ گھر بنانے میں آسانی رہے گی۔ ناظرین، آج کا تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال لندن کی ایک ادارہ ہے ناظرین، لندن میں پاکستان سے $22 ملین بما سود کی رقم وصول کرنے کے لیے ایک باضابطہ لندن کی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ جس کمپنی نے پاکستان کے خلاف یہ اپیل دائر کی ہے اس کا نام ہے براڈ شیٹ LLC۔ اس نے لندن کی ہائی کورٹ کو یہ بھی استدعا کی ہے کہ پاکستان سے $22 ملین کی رقم کے ساتھ ساتھ $4,827 روزانہ کے حساب سے سود کی رقم بھی وصول کی جائے۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس کی یہ ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے سن 2000 میں نیب کے ادارے نے براڈ شیٹ LLC جو مین آف آئلز میں رجسٹرڈ ہے، آئل آف مین میں رجسٹرڈ ہے، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ انگلینڈ کے اندر جو پاکستانی موجود ہیں بالخصوص تاجر طبقہ، ان کی جو خفیہ جائیدادیں ہیں ان کا سراغ لگائے۔ براڈ شیٹ LLC نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا، اور چونکہ براڈ شیٹ LLC کو نیب نے 150 جو پاکستانی بزنس ٹائکون ہیں ان کی تفصیلات مہیا کی کہ ان کے خفیہ اثاثوں کی چھان بین کرے اور نیب کو بتائے، اور نیب وہ اثاثے اپنی تحویل میں لینے کے بعد ان پاکستانی جن کے خفیہ اثاثے انگلینڈ میں موجود ہیں ان کے اوپر ایک خطی رقم جرمانہ کی صورت میں لگائے گا، اور اس جرمانے سے براڈ شیٹ LLC کو معقول رقم حصہ میں ملے گی۔ براڈ شیٹ LLC نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا، اور انہوں نے 4 بڑے بزنس ٹائکون بشمول سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو بھی ڈھونڈ نکالا۔
اس کے اوپر لیکن نیب نے سن 2003 میں براڈ شیٹ LLC کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا۔ براڈ شیٹ LLC نے اس کے اوپر لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ایک اپیل دائر کر دی کہ چونکہ پاکستانیوں کے اثاثے ڈھونڈنے میں اس کا کافی رقم خرچ آئی ہے، اس کے وسائل خرچ ہوئے ہیں، لہٰذا پاکستان سے اسے $22 ملین کی رقم جو ہے نا وصول کر کے دی جائے جو معاہدہ کے مطابق ہے۔ لیکن جو پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ براڈ شیٹ LLC نے جو اثاثے پاکستانیوں کے خفیہ اثاثے ڈھونڈ نکالے ہیں وہ ابھی تک پاکستان کی تحویل میں تو نہیں آئے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا براڈ شیٹ کو کچھ رقم معاوضہ کی صورت میں واپس کرے۔ اگر وہ پاکستان کی تحویل میں آتے تو پھر پاکستان جو ہے نا براڈ شیٹ LLC کو کچھ رقم معاوضہ کی صورت میں دے سکتا ہے۔ اس صورت میں پاکستان کے پاس جب وہ اثاثے نہیں ہیں، پاکستان نے ابھی ان جو پاکستانی بزنس ٹائکون ہیں انگلینڈ کے اندر جن کے اثاثے ہیں ان کے اوپر کوئی جرمانہ بھی نہیں لگایا، تو وہ کیسے براڈ شیٹ LLC کو خطیر رقم جو $22 ملین براڈ شیٹ LLC کا دعویٰ ہے وہ اسے واپس کرے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے مطابق پاکستان یہ جرمانہ واپس نہیں کر سکتا اور پاکستان کے اوپر یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سال 2018 کے اندر لندن کی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں پاکستان یہ مقدمہ ہار گیا، براڈ شیٹ LLC یہ مقدمہ جیت گئی، اور جولائی 2019 کے اندر پاکستان نے لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کے فیصلے کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، تاہم پاکستان وہاں پہ سے بھی یہ مقدمہ ہار گیا اور براڈ شیٹ ایک دفعہ پھر مقدمہ اپنا جیت گئی۔ اب جو تازہ ترین تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ براڈ شیٹ LLC جو کمپنی ہے اس نے لندن کی ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے کہ پاکستان سے $22 ملین کی رقم اور $4,827 روزانہ کے حساب سے جو اس رقم کے اوپر سود بنتا ہے وہ پاکستان سے وصول کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ پاکستان اس سلسلے میں یقیناً لندن ہائی کورٹ سے اپیل دائر وہاں پہ پرسو کرے گا اپنے مقدمے کو، اور لندن کی ہائی کورٹ کو یہ باور کرائے گا کہ چونکہ ابھی تک یہ اثاثے پاکستان کے پاس آئے ہی نہیں ہیں تو پاکستان اتنی بڑی رقم کیسے براڈ شیٹ LLC کو دے، جو کہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ معاہدے میں یہ تھا کہ پاکستان جو براڈ شیٹ LLC پاکستانیوں کے خفیہ اثاثے ڈھونڈ نکالے گا اور وہ پاکستان کے نیب کے ادارے کو دے گا، پاکستان کی تحویل میں دے گا، پھر پاکستان ان اثاثوں کے اوپر خفیہ اثاثے رکھنے کے اوپر پاکستانی تاجروں کو جو بااثر لوگ ہیں ان کے اوپر جرمانہ عائد کرے گا۔ اس جرمانے کی رقم سے پاکستان نے براڈ شیٹ LLC کو وہ رقم جو کہ معاوضہ جو معاہدے میں طے ہوا تھا وہ دینا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک وہ جو خفیہ جائیدادیں ہیں پاکستانیوں کی انگلینڈ میں وہ پاکستان کی تحویل میں آئی ہی نہیں ہیں، تو پاکستان کیسے یہ رقم براڈ شیٹ LLC کو واپس کرے؟ اتنی خطیر رقم پاکستان کیسے اسے براڈ شیٹ LLC کو دے؟ $22 ملین اور $4,827 روزانہ کے حساب سے اس رقم کے اوپر جو سود بنتا ہے پاکستان کیسے براڈ شیٹ LLC کو دے؟ ابھی 10 سے 15 دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی فیصلہ متوقع ہے۔ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں حکومت پاکستان کیا کردار ادا کرتی ہے تاکہ پاکستان کو جو آلریڈی مختلف مسائل کا شکار ہے، ہماری معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، اس کو اس جرمانے سے نجات دلانے کے لیے ہمیں یقین ہے کہ بھرپور کوششیں کرے گا تاکہ براڈ شیٹ LLC نے یہ جو مقدمہ ہمارے اوپر دائر کیا ہوا ہے جرمانے کی رقم کی وصولی کا، اس سے پاکستان کو اور پاکستان کے قومی خزانے کو اس سے نجات دلائی جا سکے۔ ناظرین، جلدی نئے بلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔